قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب وہ لغو باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اہل ایمان فضول اور بیہودہ گفتگو میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ خاموشی اور وقار کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت مریم علیہ السلام کا روزہ سکوت بھی مشہور ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 26 یعنی 26 میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ خاموشی ایک روحانی عبادت کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی احادیث مبارکہ بھی کرتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو بخاری و مسلم کے اندر ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے، یعنی اچھی بات کرے، یا خاموش رہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے جو شعب الایمان میں ہے اور بہقی میں بھی ہے۔ اس سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر لازم ہے کہ زیادہ خاموش رہو، یہ شیطان کو دور بھگاتا ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں خاموشی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک جو جامع ترمذی کی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ڈالنے والی چیز یعنی ان کی زبانوں کی کمائی یعنی باتیں نہیں ہوں گی؟ یعنی زبان کا گناہوں سے بھی تعلق ہے۔ یاد رکھیں کہ اس سلسلے میں روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر فرماتے، یہی چیز مجھے ہلاکت میں ڈالتی ہے۔ اور حضرت عمر یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے زیادہ بات کی اس نے زیادہ غلطیاں کی، اور جس نے زیادہ غلطیاں کی اس کا شر کم لوگوں سے نہیں بچتا۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، زبان عقل کی ترجمان ہے، انسان کو چاہیے کہ جب تک کوئی فائدہ مند بات نہ ہو چپ رہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، خاموشی معرفت کی کنجی ہے، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے اللہ سے گفتگو کی۔ اور حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، خلوت در انجمن یعنی دل میں اللہ کی یاد، زبان بند دل بیدار۔ حضرت عبد القادر جیلانی جو شیخ یعنی غوث العظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ خاموشی زہد کی علامت ہے، زیادہ بولنے والا دل کی روشنی کھو بیٹھتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ علماء سلف جو ہیں وہ بھی خاموشی کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی
رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ محفوظ رہے اور وہ خاموشی اختیار کرے، کیونکہ جب تک وہ خاموش ہے محفوظ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم خاموشی سے حاصل ہوتا ہے، باتوں سے نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں خاموشی آداب روحانیت میں سب سے اہم ہے، اس کے بغیر نہ قلب صفا پاتا ہے اور نہ ہی روح کو جلا ملتی ہے۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، خاموشی صرف زبان بند کرنے کا نام نہیں، بلکہ دل، دماغ اور کردار کو قابو میں رکھنا ہے، شیطان کی چالوں سے بچاؤ ہے، دل کی صفائی اور اللہ کی یاد کے لیے بہترین ذریعہ ہے، انسان کو فتنوں، جھگڑوں اور غیبت سے محفوظ رکھتی ہے، یعنی خاموشی۔ کم بولنے والا شخص باوقار، سنجیدہ اور بعمل سمجھا جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خاموشی کو اختیار کریں، جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ خاموش رہیں۔ پہلی بات ہے کہ بھلی بات کرے، اچھی بات کرے، اور اگر اچھی بات نہیں ہے تو پھر خاموش رہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ عموماً فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر آلتی پالتی مارے بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ جاتے اور ماضی حال کے بارے میں گفتگو کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے خواب بیان کرتے، جس کی تعبیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بتایا کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ کہتے ہیں اگر بتایا جاتا کہ گھر میں برکت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی نیت فرما لیتے، کھانے کے بعد انگلیاں 3 بار چاٹ لیتے، پانی نوش فرماتے تو 2 دفعہ سانس لیتے، پھر دن بھر گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے۔ جب نماز کا وقت آتا تو نماز کی جانب متوجہ ہوتے، دوپہر کو استراحت یعنی قیلولہ فرماتے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلیم کے گھر تشریف لاتے اور قیلولہ فرماتے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چمڑے کا بستر بچھا دیتی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کے قطرے جمع ہو جاتے، وہ ان سے عطر بنا دیتی جو بہت پسند کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سفر میں بھی یہی آپ اپنا معمول جاری رکھتے۔ کہتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد باری باری تمام ازواج سے مختصر ملاقات اور مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے۔ مختصر ملاقاتوں کے بعد اس زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے جس کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری ہوتی۔ عموماً کہتے ہیں ہر زوجہ کی 9 ایام کے بعد باری آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کے درمیان معمولی تکرار بھی ہو جاتی، جو فطری بات تھی۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دلچسپ واقعہ بھی سناتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ سو جاتے اور سونے سے پہلے وضو فرماتے،
سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالتے۔ سفر و حضر میں 5 اشیاء ہمیشہ آپ کی ہمراہ ہوتی۔ وہ 5 اشیاء کون سی ہیں؟ یہ جاننے کی اشیاء ضرورت ہے۔ دیکھیں وہ 5 اشیاء جو جب بھی آپ سفر فرماتے تو آپ کی ہمراہ ہوتی، وہ نمبر 1 کنگھی ہے، شیشہ ہے، تیل ہے، مسواک ہے اور سرما ہے۔ آپ کی یہ زندگی کا معمول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہنی کروٹ پر دائیں رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر قبلہ رو ہو کر لیٹتے اور سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی دعا پڑھتے۔ نماز تہجد کے لیے اٹھتے اور طویل قیام و سجود پر مشتمل نماز ادا فرماتے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ نماز کے دوران قرآن کی کئی صورتیں تلاوت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ جو شخص صبح نماز کے لیے وقت پر نہیں اٹھتا، اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے اور وہ تمام دن تھکاوٹ محسوس کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معمولات ہیں، جو زندگی ہے، اس کو اسٹڈی کریں، اس کو جانیں، اس کو پڑھیں، اور پھر اس کے مطابق پوری کوشش کریں کہ ہم بھی ویسی ہی زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام تک مسواک استعمال فرمائی۔ غسل کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے دونوں ہاتھ 2 یا 3 مرتبہ دھوتے، اس کے بعد استنجا فرماتے، پھر ہاتھ دھو کر کلی کرتے اور پانی ڈال کر ناک صاف فرماتے۔ اس کے بعد اپنا چہرہ دھوتے، اپنے تمام بدن پر پانی ڈالتے، پھر پاؤں دھوتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل میں بھی نماز کی طرح پورا وضو فرماتے، پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالتے اور پھر بائیں پر پانی ڈالتے، پھر 3 مرتبہ تمام بدن پر پانی بہاتے۔ جمعہ اور عید کے موقع پر خوشبو کا استعمال پسند فرماتے تھے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبصورت زندگی ہے اس کو سمجھنے، جاننے، پڑھنے اور پھر اس زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔